خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ان آیتوں میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اور ان پہ آنے والی ایک آزمائش کا اللہ نے ذکر فرمایا. اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. مقصد ان تین نبیوں کے ذکر کرنے سے اللہ کا یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ اللہ کے نبی. لوگ اپنے اپنے وقت میں صالحین کی عبادت کرتے رہے، پکارتے رہے. اللہ نے ذکر فرمایا کہ انبیاء تو خود آزمائشوں کا شکار رہے، ان سے لغزشیں ہوئیں. ہم نے پوچھا، وہ بیمار ہوئے تو ہمارے دروازے پر ہمیں پکارنے لگے، ہم سے شفا مانگنے لگے. جو خود آزمائشوں کا شکار ہو، جو خود بیماریوں میں مبتلا ہو اور جو خود مشکلات میں گر جائے، وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی عبادت اور پکار نہ کرو، اور ہماری بات کو تسلیم کرو کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف
اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت آزمائش کا شکار ہوئے۔ زمینیں برباد ہو گئیں، جانور ہلاک ہو گئے، مال و دولت ضائع ہو گئی، بیٹے بیٹیاں یا تو اللہ کو پیارے ہو گئے یا ارد گرد بکھر گئے۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کا شکار ہو گئے۔ بیماری نے طول پکڑا اور 18 سال پر محیط ہو گئی۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف اور دکھ پہنچا ہے۔ وہ 18 سال پر محیط ہو گئے۔ اگرچہ اسرائیلی روایات نے اس بیماری کا تعین کرنے کی کوشش کی، کچھ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں اسے نقل بھی کیا۔ قرآن و حدیث نے کسی بیماری کا تعین نہیں کیا، نہ قرآن نے بتایا کہ بیماری کیا تھی اور نہ حدیث میں آیا کہ بیماری کیا تھی۔ کچھ مفسرین نے اسرائیلی روایات کا سہارا لیا اور کہا کہ ان کے جسم کو کیڑوں نے کھانا شروع کیا۔ پھر اس میں مبالغہ ہوا کہ کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا تو وہ اٹھا کے اسے اس پر رکھ دیا کرتا۔ اردو میں جن لوگوں نے تفسیریں لکھی، کچھ مفسرین نے اردو کی تفسیروں میں بھی اسے نقل کر دیا۔ اچھے اچھے نام ہیں ان میں، لیکن شاید انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ انبیاء کے جسم کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے۔ جب جسم میں روح کوئی نہیں اور جسم یہاں مدفون ہے تو اللہ انبیاء کے اجساد کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو زندگی میں کیسے کھا لیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگرچہ ہمارے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے زہریلا، منفی، اس میں اچھے خاصے علماء،
خطبہ، مقررین، کئی ذمہ دار لوگ، وہ بھی ہمارے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اشاعت التوحید کے علماء ہیں یا اس جماعت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے، انبیاء کی قبروں میں کچھ نہیں۔ وہ لوگوں کو باور کرواتے ہیں کہ ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ آپ کا وجود الیاذ باللہ قبر منور میں پتھر ہو گئے۔ پھر اسی سے انہوں نے ہمارے متعلق پتھری کی پھبتی ایجاد کی کہ یہ پتھری ٹولہ ہے۔ ہم اس معنی میں تو پتھری ہیں کہ ہمارے دلائل جو ہیں وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، اور اس معنی میں بھی ہم پتھری ہیں کہ جو ہم سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ اس معنی میں تو ہم پتھری ہیں، لیکن جس معنی میں منبر پہ بیٹھ کر آپ جھوٹ بولتے ہیں اور باوضو ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، جمعے کی گھڑی میں جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری پوری جماعت کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے اساتذہ کا یہ نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس الآن کما وضع، جس طرح پہلے دن قبر منور میں رکھا گیا تھا، آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ ہماری کتابوں میں یہ بات آئی، ہم نے کتابوں میں اسے تحریر کیا، لوگوں کو بتایا۔ آپ کے متعلق میں ایک ہی لفظ بول سکتا ہوں، لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہو۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے نزدیک کوئی نہ آئے، ہماری بات کوئی نہ سنے، ان کے دل میں نفرت پیدا کر دی جائے کہ یہ تو الیاذ باللہ نبی پاک کے وجود کو پتھر کی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا۔ کتنا تر و تازہ ہے! میں دنیا کی کسی تر و تازہ چیز کے ساتھ آپ کے وجود انور کو تشبیہ دوں گا تو شاید آپ کے وجود کی تر و تازگی کی توہین ہو جائے۔ کیسے تشبیہ دوں؟ گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود مقدس تر و تازہ ہے۔ اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے، اور ہم جو اسے محفوظ مانتے ہیں نا کہ اسے مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اصل عظمت ہمارے ماننے میں ہے، آپ کے ماننے میں نہیں ہے۔ ہم تر و تازہ مانتے ہیں تو عظمت اس میں ہے، اس لیے کہ مٹی اور کیڑے مکوڑے میرے وجود کو بھی نہیں کھا رہے ہیں، آپ کے وجود کو بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اصحاب کاف
309 سال غار میں سوئے رہے، ان کے وجود کو بھی مٹی نے نہیں کھایا، کیڑے مکوڑوں نے نہیں کھایا۔ آپ کے وجود کو اور میرے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ اصحاب کہف کے وجود کو مٹی نے نہیں کھایا، کیڑے مکوڑوں نے نہیں کھایا، اس لیے کہ جسم میں روح موجود ہے۔ اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے، میرے وجود کو مٹی نہیں کھا رہی ہے تو کوئی کمال ہے؟ اس میں بھی کوئی کمال ہے کہ میرے وجود کو کیڑے مکوڑے نہیں کھا رہے ہیں؟ کسی عالم، امام، مفسر، محدث، خطیب، حافظ، قاری، اس کے وجود کو مٹی نہیں کھا رہی ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ جسم میں روح موجود ہو اور کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی۔ روح آپ کا جنت الفردوس میں، جسد اقدس یہاں ہے تر و تازہ، اور روح مبارک آپ کی کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں۔ یہ انتقال سے پہلے، چند لمحہ پہلے انتقال سے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی میں آپ کا سر مبارک تھا اور بالکل آپ کا آخری ٹائم تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی تھی، جبریل وہاں کھڑے ہیں۔ جبریل اس وقت میرے نبی کے پاس کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن رب نے اسے کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے اجازت نہیں لینی۔ یا رسول اللہ یہ اجازت لے رہا ہے، بلا لوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ کیا تعلق ہے میرے نبی کا اور رب کا؟ خدا دی قسم بندہ حیران ہی ہو جاتا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں ہے، انتظار میں ہے، مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا۔ تو آپ نے جبریل سے کہا بلا لے اس ملک الموت کو، میں بھی تیار ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت آپ نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہم بالرفیق الاعلی۔ انگلی کس طرف اٹھی ہوئی ہے؟ تو کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تم کہاں مان رہے ہو؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ پھر آپ کی انگلی ڈھلکنے لگی، وجود بوجھل ہو گیا، انگلی نیچے کی طرف آنے لگی، اور میری ماں کہتی ہیں جو خوشبو میں نے آپ کی روح مبارک کے نکلتے ہوئے سونگھی تھی، ساری زندگی میں ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اگلے دن ایک مولانا فرما رہے تھے کہ لوگوں کی موت اور ہوتی ہے اور نبی پاک کی جو موت ہے وہ اور ہے۔ لوگوں کی موت ہوتی ہے اخراج روح، یعنی روح جسم سے نکل گیا ہے، اور آپ کی موت جو ہے نا وہ اخراج روح نہیں ہے بلکہ روح کا سمٹ جانا ہے، یعنی ساری روح آپ کے دل میں سمٹ گئی، یہ ہے آپ کی روح۔ یہ مولانا فرما رہے تھے۔ اب کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ مولانا آپ کہتی ہیں روح اندر سمٹ گئی،
اخراج روح ہوا نہیں، روح جسم سے نکلی نہیں، اندر ہی سمٹ گئی تھی۔ اور میری ماں کہتی ہیں نبی پاک کی روح کے نکلتے ہوئے، کیا کہہ رہی ہیں؟ نبی پاک کی روح کے نکلتے ہوئے جو خوشبو میں نے سونگھی تھی، ساری زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کتنی حدیثیں آپ پڑھیں، یہ حدیث کے جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے کہیں پڑھ لی ہوں گی، کہیں یہ پڑھ لیں گے آگے جا کے۔ نبی کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے، کپڑے دکھائے، یہ ہیں وہ کپڑے جن کپڑوں میں نبی پاک کی روح مبارک جسم سے نکلی تھی۔ حدیث بھری پڑی ہیں، لیکن علماء کا آپ حال دیکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں، روح نکلی نہیں ہے، اندر ہی سمٹ گئی ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں اور علماء نے کبھی یہ بات کہی یا نہیں کہی، ورنہ یہ تو ان مولانا کی بات ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ میں نے ان کی بیان سنا تو وہ فرما رہے تھے کہ نکلی نہیں، اندر ہی سمٹ گئے، ورنہ اس طبقے کے جتنے علماء ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایک دفعہ تو روح جسم سے نکلی، سب اس کے قائل ہیں۔ پتہ نہیں وہ مولانا کہاں سے انہوں نے یہ چیز لی، سب اس کے قائل ہیں کہ آپ کی روح ایک مرتبہ نکلی۔ پھر آپ کو جب دفن کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، تو دفن کے بعد آپ کی روح مبارک دوبارہ اس جسم میں آئی، اس بات کے قائل ہیں۔ میری بات اگر طلباء کو سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو سنیے گا، تھوڑا سا مزہ لیجئے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں جو خوشبو میں نے، پھر میری بات کو غور سے سنیں، میں بات کہہ کے آگے چلا جاؤں بعد میں آپ کو سمجھ آئے، جو خوشبو میں نے آپ کی روح کے نکلتے وقت سونگھی، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اگر یہ روح دوبارہ آئی ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ یہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اس قبر منور میں دوبارہ روح آئی، تو یہ خوشبو حضرت عائشہ کو دوبارہ آنی چاہیے تھی، یہ خوشبو آنی چاہیے تھی، لیکن وہ نکلنے کی بات تو کرتی ہیں، دوبارہ آنے کی بات نہیں کرتی۔ پتہ نہیں ہم کہہ کیا رہے تھے، ہم چلے کس طرف گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی، قرآن حدیث اس بیماری سے کیا ہے؟ خاموش۔ ہمیں بھی اس میں تحقیق جستجو کرنے کی ضرورت نہیں۔ 18 سال یہ صابر ہے، اللہ نے بھی ان کے صابر ہونے کا ذکر کی۔ ایوب میرا صابر بندہ تھا۔ ابلیس نے آخری جال پھینکا، بیٹھ گیا کسی رستے میں، حضرت ایوب کی اہلیہ وہاں سے گزری تو یہ انسانی لباس میں بیٹھا، اور سامنے جو تھے وہ سارے جنات تھے، وہ بھی انسانی لباس میں ہیں، سارے انسان ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ جھمگھٹا لگا ہوا ہے، یہاں تو میں کئی مرتبہ گزری ہوں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی قریب گئیں۔ انہوں نے وہاں ایک منظر دیکھا، ایک بیمار آتا ہے اور اس بابا کو کہتا ہے بابا میں بڑا بیمار ہاں تے تیری چھوچ بڑا اثر ہے تے تیرے کول میں آیا، وہ چھو کرتا بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ تو سارے جنات تھے نا، وہ فراڈ بنایا، فریب بنایا، مصنوعی بیماریاں۔ یہ ابلیس
حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آیت پہ لکھا ہے، میں یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کس آیت پہ لکھا ہے، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ لکھا ضرور ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے پجواتا ہے۔ سن دیو کہ کوئی نہیں؟ شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ پجواتا ہے۔ پجواتا انسانی شکل میں آ گیا، کسی دیہات کے باہر ڈیرا لگایا، مصنوعی طور پہ لوگ بیمار آنے لگے، اس نے چھو کی، وہ ٹھیک ہو گئے، پھر اس دیہات کے لوگ آنے لگے، اس نے کہا میں بیٹھا ہی تواڈے واسطے ہوں، پھر غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، پھر یہ مصنوعی طور پہ مرتا ہے، لوگ کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیتے ہیں، اے حرامی اتھو نکل کے کسی اور جگہ پہ جا کے ڈیرے ڈال دیتے، وہاں اڈا بن گیا، پوجا پاٹ شروع۔ کئی قبریں ہیں جس میں کچھ بھی نہیں، ٹرانسفارمر والی سرکار، مری کے علاقے میں جائیں، ٹرانسفارمر والی سرکار، آپ اس تھل میں جائیں ہرنولی، اور ہرنولی سے جو وہاں بچنا سڑک جا رہی ہے آپ اس پہ جائیں تو وہاں ایک مزار پوجا جا رہا ہے، جھنڈے والی سرکار کے پتہ نہیں کیا، تو وہ ریتلا علاقہ ہے نا، تو ریتلے علاقے میں سڑکیں نہیں ہوتی، تو کوئی شکاری لوگ آئے، ایک پنڈ کے شکاری لوگ آئے، وہ شکار کی تلاش میں کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف، کوئی اس طرف نکل گئے، انہوں نے ایک جگہ پہ بطور نشانی جھنڈا گاڑ دیا، جتھے جتھے بھی جانا آنا اس جھنڈے کو لے۔ وہ جس جگہ پہ جھنڈا گاڑا وہ بن گئی جھنڈے والی سرکار، اس کی شروع ہو گئی پوجا پاٹ، وہاں بن گئی ایک قبر، پتہ نہیں جھنڈا شاہ کے کی۔ مشرک کا علاج یہی، جو رب کا دروازہ چھوڑ جائے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا دفع ہو، تجھ سے میں جانور نہ پجواؤں نا، جھنڈے نہ پجواؤں نا، مصنوعی قبریں نہ پجواؤں نا، تو مجھے بھی رب نہیں کہنا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ گھوڑے کے پاؤں چوم رہے ہیں، پاؤں چوم کے بندہ پیچھے ہٹتا ہے، پھر گھوڑے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ گھوڑے کو بھی اگر اللہ زبان دیتا، کون ہے یہ سجدہ کرنے والا؟ اشرف المخلوقات، جس کے سامنے رب نے فرشتوں کو جھکا دیا۔ وہ کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ ہیچ میدانی کہ سگرا چیست ہوگا باگدا۔ تو جانتا ہے کہ جب کتا فقیر کو بھونکتا ہے، وہ فقیر جو در در پہ پھر رہا ہے کشکول لے کر، اور کتے اس کو بھونکتے ہیں، ہیچ میدانی کہ سگرا چیست ہوگا باگدا۔ تو جانتا ہے کہ وہ کتا اس فقیر کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس فقیر کو کہتا ہے من ویکھ، مالک کے دروازے پہ پڑا ہوں، ہڈی ڈالے نہ ڈالے، مالک کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ تو عجیب بندہ ہے، رب کا دروازہ چھوڑ کے در در پہ جا رہا۔ ہیچ میدانی کے سگرا چیست ہوگا باگدا۔ اللہ کا شکر کیا کرو، اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کی، اللہ نے شرک سے نجات دی، اللہ نے شرک جیسی منحوس بیماری سے بچایا۔
شکر کیا کرو. اگر جسم کا ایک ایک بال کو زبان مل جائے اور تم ساری زندگی شکر کرتے رہو, اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. ذالک من فضل اللہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیل کے ساتھیوں سے, قیدیوں سے, ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا, ہمیں یہ بات سجتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. ہم شرک نہیں کرتے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. آگے حضرت یوسف کہتے ہیں یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا, ذالک من فضل اللہ. کیا ہے؟ ہر ایک کو اللہ یہ دولت نہیں دیتا. شکر کیا کرو, تمہیں دے دی. ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا, اس کے لیے دل اللہ دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے. قرآن سنایا, 13 سال سنایا, آمنہ کے لال نے سنایا. ابو جال مانا نہیں, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, کہتے اچھا تیرا جادو آسمانہ تے بھی چل گیا. یہ نہ گھبرایا کرو کہ وہ کیوں نہیں مان رہا اور وہ کیوں نہیں مان رہا. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, وہ مانتا نہیں ہے. تسی کوئی وڈے آئے ہو؟ 1 منٹ کے لیے تصور تو کرو, تصور کرو 1 منٹ کے لیے. بیت اللہ ہو, مکے کی گلیاں ہو, پڑھا جا رہا ہو قرآن, پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال. تصور تو کرو, پہاڑوں کے سینے نہ چیر کے رکھ دے. 13 سال سنایا, معجزے دیکھے اس نے, نہیں مانا. اسی ابو جال کا بیٹا اکرمہ کشتی میں بیٹھا ہے, یمن کی طرف بھاگ رہا ہے فتح مکہ کے دن. کشتی گرداب میں آئی, بھمر میں پھنسی. اس نے غیر اللہ کو آواز لگائی. کشتی کے ملاح نے ایک بات کی, کشتی کے ملاح نے کہا چودھری کے بیٹے ہماری ساری زندگی انہی کشتیوں کے سفر میں گزر گئی ہے. ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں کشتیوں کو بچانے والا سوائے رب کے کوئی نہیں. اکرمہ کہتا ہے ملاح نے بات کی, میرے دل میں اتر گئی. والد کے دل میں نبی کی نہیں اتری. ملاح کیڑی آیت پڑھی؟ کوئی آیت نہیں پڑھی, تجربہ اپنا بتایا. اکرمہ پہ رب کا فضل ہو. تو یہ رب کا فضل ہے جس پہ ہو جائے, جس کو سمجھ آ جائے. یہ شرک سے جو بن جانا ہے, شرک کی نفرت اپنے دلوں میں پیدا کر کہ شرک والے کاموں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. اس سے رب کا قہر جلال میں آ جاتا. اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پہ کہتا ہے نا کہ میری اولاد ہے, جیسے یہودی کہتے تھے بھئی ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں, فرشتے کہتے تھے, مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو حقیقی بیٹے تو نہیں کہتے تھے نا, یہی کہتے تھے نا بھئی یہ بیٹوں کی طرح ہیں, پیارے ہیں, محبوب ہیں, اللہ ان کی نہیں موڑتا. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پہ ایسی بات کرتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے اس من ماں بہن دی گال کڈیے. اگر میری ماں بہن ہوتی, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر کوئی ماں بہن کی گالی نکالے تو تمہیں کتنا غصہ آتا ہے. اتنا غصہ مجھے آتا ہے جب کوئی بندہ زمین پہ شرک کرتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا کی, شرک سے بچائے.
وہ چھو کرتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا۔ یہ ہمارے عربی میں کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون۔ غرض والا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتا ہے جہاں سے کوئی چیز مل جائے، غرض جو کوئی پھنس گئی۔ اس نے دیکھا بھئی بابے دی چھو چو بڑا اثر ہے، تو یہ بھی قریب۔ اس نے کہا بابا میرا خامند ہے، 18 سال سے بیمار ہے، میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ مریض آ رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، اس آخیا بیٹھا ہی تیرے واسطے ہیں، یہ سارا جو چکر چلایا ہے نا یہ تیرے لیے چلایا ہے، اسے میرے پاس لے آ۔ حرامی بڑا ہے نا، جانتا تھا بھئی پیغمبر ہے، آئے گا تو نہیں، تو کہتا ہے نہ آ سکے نا تو ایک بکرا چھترا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، میرے نام پہ ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہو جائے گا تیرا خامن۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا، حضرت ایوب نے فرمایا اچھا نوبت بہیں جا رسید کہ شیطان کو بھی امید ہونے لگی، وہ تو سمجھ گیا نا بھئی شیطان تھا، شیطان کو بھی امید ہونے لگی مجھ سے کہ میں شرک کا ارتکاب کروں گا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 چابک ماروں گا۔ قسم اٹھا، یہ غیرت ہے توحید کی۔ کس کی غیرت ہے؟ توحید کی غیرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کے سر کے بال نہیں پکڑ لیے تھے، حضرت ہارون کے داڑھی کے بال بھی پکڑے، سر کے بال بھی پکڑے، لگے کھینچنے۔ وہ کہتے یا ابن ام، اے میرے ماں جائے، دشمنوں کو خوش کر رہے ہو، میرا کوئی قصور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غیرت آئی اور یہ قدم اٹھا لیا، بڑے بھائی کے بال پکڑ لیے، اور وہ بھی نبی پیغمبر، کس کی غیرت آئی؟ توحید کی غیرت، توحید۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی قسم اٹھا لی کہ شیطان مجھ پہ جال پھینکنا چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا 18 سال ہو گئے، آپ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے، تو پھر رب سے کہو نا کہ وہ شفا بخشے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہنے کو تو میں کہہ دوں، لیکن رب جواب میں کہے میرے پیغمبر حالیں اتنیاں مصیبتاں تا نہیں ویکھیاں جتنے سکھ ویکھ کے آئیں۔ کتنے سال سکھ کی زندگی گزاری، 18 سال میں گھبرا گئے ہو۔ جو کراچی کے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی کوئی رشتہ دار خاتون تھی، وہ روتی ہوئی آئی، بڑی عمر کی تھی، کیا ہوا کہ دانتوں میں بڑی تکلیف، نہ کھا سکتی ہوں، نہ کوئی چیز دانتوں کے نیچے آتی ہے، درد ہے، زبان پہ شکوہ۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ جو 60 سال دانتوں کی چکی پیستی رہی ہو، ساری زندگی انہی دانتوں سے اس کی چکی پیستی رہی ہو، کھاتی پیتی رہی ہو، چند دنوں میں گھبرا گئی ہو۔ اللہ کہے ابھی تو اتنی مصیبتیں تم نے نہیں دیکھی جتنے سکھ آپ نے دیکھے ہیں۔ پھر حضرت ایوب نے رب کے آگے التجا کی، سورت
انبیاء میں اس کو ذکر کیا اور یہاں سورۃ صاد میں اس کو ذکر کیا. یہاں کس طرح ذکر کیا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. اذ نادا ربہ، اس کا معنی کرو. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا کس کو؟ اسی کو سورۃ انبیاء میں یوں بیان کیا آیت نمبر 183 میں. آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے پکارا تھا ربہ. بیماریوں میں، تکلیفوں میں گھر کر اللہ کا پیغمبر کس کے سامنے التجائیں کر رہا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ کیا بات سمجھ آئی؟ یہ بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن نے اس کو ذکر کیا حضرت ایوب کے واقعہ کو، ان کی بیماری کو، ان کی دعا کو، ان کی شفا کو، یہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ قرآن آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہے کہ آؤ تو ان کہانی سنائیے تو ان نیندر چنگی آوے. کیوں ذکر کیا قرآن میں اس کو؟ بولو کیوں رب نے اس کو ذکر کیا قرآن میں؟ نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں بھئی، زور کی 4 پڑھو، صبح کی 2 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، وہ نہیں بتائیں. یہ بتایا کس طرح بیمار ہوئے، کس طرح پکارا، کس طرح التجا کی. یہ آپ کو کیوں سنانا چاہتا ہے قرآن؟ رب کیوں کہنا چاہتا ہے؟ رب بتانا چاہتا ہے شفا کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بتانا چاہتا ہے قرآن. پیغمبر ہیں، حضرت ایوب پیغمبر ہیں، بیمار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے شفا. یہ کبھی مزاروں پر، کبھی درباروں پر، کبھی کسی قبر پہ کوئی گیٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس نوتے ملو. واہ، یہ مسلمان ہیں، یہ آخری نبی کے امتی ہیں جناب، عاشقان رسول ہیں. قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے جسم پہ مر رہے ہیں. ان پتھروں میں شفا ہے، اچھی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. کبھی کسی سے مانگ رہے ہو، کبھی کسی سے مانگ رہے ہو. قرآن ان نبیوں کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ وہ بیمار ہوئے، انہوں نے بیماری میں شفا کے لیے، مدد کے لیے پکارا. تو کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. مولا مجھے شیطان نے بڑی مشقت اور بڑی تکلیف پہنچائی ہے. یہ تکلیف بھی مراد ہو سکتی ہے جو ان کی اہلیہ کو مائل کیا شرک کی طرف، اور ویسے بھی بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کی. یہ بھی ادب ہے، یہ بھی احترام ہے اللہ کا کہ اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف، اور جو چیز بظاہر اچھی نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اس کو ذکر کر رہے ہیں حضرت، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے. نہ، وہاں کے بات کو بدل دیا حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے کیا دیتا ہے؟ وہ بیماری کی نسبت رب کی طرف نہیں کر رہے ہیں. یہ ادب ہے نا. حضرت ایوب بھی اس کی نسبت نہیں کر رہے ہیں، شیطان کی طرف اس کی نسبت کی. ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ ماریے.
جب وہاں سے شفا آنے لگے پھر دیر کس کی ہے؟ شفا کے خزانے سارے کس کے پاس ہیں؟ خزانے اس کے پاس ہیں۔ یہ جو ہم دوا استعمال کرتے ہیں یا دم کروا لیتے ہیں، یہ تو ایک سبب ہے، دوائی ایک سبب ہے، دم کروا لینا ایک سبب ہے، مؤثر حقیقی وہ دوا نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے پانی پیجئے اندر کی بیماریاں ختم، نہا لیجئے باہر کی بیماریاں ختم۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت پہ آئے ہیں، جوانی چڑھ گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، وہ جو اس کے گھر والے سارے چلے گئے تھے، فوت ہو گئے یا بکھر گئے، ہم نے بخش دیے ایوب کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی۔ تفسیر جواہر القرآن میں حضرت شیخ نے لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ جتنے بچے بچیاں فوت ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے وہ ساری اولاد زندہ کر، اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی دیے، جتنے پہلے تھے اتنے اس کے ساتھ اور بھی دیے، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے، وذکرا لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، بے عقلوں کے لیے نہیں، جانوروں کے پجاریوں کے لیے نہیں، بے عقل لوگ احمق لوگ ان کے لیے نہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ پکارنا اس ہستی کو چاہیے، پکارنا اس ذات کو چاہیے جو اتنے خزانوں کا مالک ہو کہ بندے کو مانگے سے زیادہ عطا کر دیتا ہو۔ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، ذکرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ رب سے مانگا تھا کہ من اولاد بھی دے، پچھلی اولاد دے یا اور اولاد دے، یہ تو مانگا ہی نہیں۔ انہوں نے تو صرف شفا مانگی، انہوں نے صرف صحت مانگی۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، انہوں نے اپنی چادر کے مطابق مانگا، اور ہم نے تو دینا تھا اپنی رحمت کے مطابق۔ بندے مانگتے تھوڑے ہیں، ہم عطا، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں جو اس ہستی کو چھوڑ کے، کیسے احمق لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا ذکرہ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نصیحت ہے اس واقعہ میں، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ احمق لوگ اور بے وقوف لوگ جو اس ہستی کو چھوڑے جو کہتا ہے تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ساری خلقت، انسان بھی اور جن بھی ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی حاجت مانگیں، میری اپنی حاجت، تہاڈی اپنی حاجت، اپنی اپنی حاجت مانگیں، شفا مانگیں، دولت مانگیں، بارش مانگیں، سونا مانگیں، چاندی مانگیں، اقتدار مانگیں، قرضے سے نجات مانگیں، ہر بندہ اپنی اپنی حاجت مانگے، میں سب کی حاجت پوری کر دوں، سب کو دے دوں جو اس نے مانگا ہے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، میرے خزانوں میں
اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے اور نکالی جائے تو سوئی کے ناکے پر پانی کا قطرہ لگتا ہے، اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ احمق ہے وہ لوگ جو اس ہستی کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے ہیں، اس ہستی کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اس ہستی کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب وہ جو 100 چھڑیاں مارنی تھی تو بیوی تو بڑی وفادار تھی، اس نے بڑی خدمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور 100 تنکے لے لو اور وہ مٹھا مارو، ہم تیری قسم بھی پوری کر۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ ہیلہ خاص ہے حضرت ایوب کے لیے، جن لوگوں نے اس سے ہیلہ اسقاط نکالا ہے وہ جاہل لوگ ہیں، قیاس مال فارغ کرنے والے لوگ، وہ قیاس مال فارغ کر رہے ہیں اس ہیلے سے۔ یہ صرف خاص تھا کس کے لیے؟ حضرت ایوب۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا ایوب کو صبر کرنے والا۔ آگے لفظ سنو جی، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو دیکھو کہہ کون رہا ہے، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔